ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہ تاکید کی ہے کہ بڑے مبارک دنوں کے آغاز سے پہلے صدقہ ضروری دینا چاہیے تاکہ آنے والے ایام میں آسانی اور خیر و برکت شامل ہو جائے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے کالے چنوں کا صدقہ دینا ایک نہایت بابرکت عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حفاظت کے لیے دے رہے ہیں۔ پھر کالے چنوں کی مقدار اپنی استطاعت کے مطابق مقرر کر لیں، چاہے 1 مٹھی ہو یا 1 کلو۔ اصل مقصد خلوص نیت ہے۔ اس کے بعد کسی بھی دن ہفتے کے دوران، خصوصاً غروب آفتاب یا دن کے وقت، یہ کالے چنے کسی مستحق، غریب یا ضرورت مند کو دے دیں۔ اگر قریب میں کوئی محتاج نہ ملے تو گھر کے دروازے سے باہر کسی پرندے یا جانور کو ڈال دینا بھی صدقے میں شمار ہوگا۔ صدقہ دیتے وقت یہ دعا دل میں کریں: یا اللہ، اس صدقے کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور آنے والے دنوں کو میرے لیے خیر و سلامتی کا سبب بنا۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف مال یا اناج دینے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ عمل ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ مگر کالے چنوں کا خاص صدقہ ربیع الاول کے آغاز سے پہلے دینے کا ایک پرانا روحانی وظیفہ ہے، جس میں علماء اور بزرگ بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ صدقہ چھپ کر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو دل کو ایک عجیب سی سکون اور روشنی محسوس ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے پورا مہینہ آپ کے لیے خیر، آسانی اور خوشیوں کا سبب بنے گا۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 2 چیزوں کا صدقہ دینا ایک نہایت مجرب اور بابرکت عمل ہے، جسے بزرگوں اور علماء نے خیر و برکت، صحت و سلامتی اور رزق میں کشادگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس عمل کا طریقہ نہایت آسان اور واضح ہے، لیکن نیت اور اخلاص کی اس کی اصل روح ہے۔ سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن یہ صدقہ دیں گے، یعنی کسی خاص دن کی پابندی نہیں، بلکہ سہولت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 چیزوں کا انتخاب کریں۔ عام طور پر بزرگان دین نے کالے چنے اور گڑ یا آٹا اور چینی یا چاول اور دال کو مناسب قرار دیا ہے، لیکن اصل مقصد ضرورت مند کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس سے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی 2 چیزیں منتخب کی جا سکتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی مقدار کا تعین شریعت میں مقرر نہیں ہے، لہٰذا چاہیے آپ 1 مٹھی دیں یا 1 کلو، دونوں قبول ہوں گے۔ ان چیزوں کو صاف ستھرا پیک کر کے یا برتن میں ڈال کر کسی غریب، یتیم، بیوہ یا مستحق شخص کو دے دیں۔ اگر قریب میں کوئی مستحق میسر نہ ہو تو ان چیزوں کو پرندوں یا جانور کے سامنے ڈال دینا بھی صدقے میں شمار ہوگا۔ جب آپ یہ صدقہ دینا تو دل میں یہ ضرور دعا کریں: یا اللہ، اس صدقے وسیلے سے میرے گناہوں کو معاف فرما، میری پریشانی کو دور کر، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور ربیع الاول کے مہینے کو میرے لیے خیر و رحمت کا ذریعہ بنا۔ یاد رکھیں، صدقہ ہمیشہ خلوص اور عاجزی کے ساتھ دینا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اسے چھپا کر دیا جائے تاکہ ریاکاری کا شعبہ نہ رہے۔ 2 چیزوں کا صدقہ دینے سے انسان کے دل کو سکون، گھر میں برکت اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دنیاوی مشکلات کو کم کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کا یہ عمل آپ کے لیے خیر، سلامتی اور خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ رب کے ذاتی صفاتی نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر سورت ہی بابرکت اور فضیلت والی ہے، لیکن یہ سورت نہایت مفید ہے۔ سورہ کوثر کو مختصر ترین سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن برکت کے لحاظ سے یہ بہت مجرب ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا آپ کو ہر پریشانی سے نجات چاہیے تو یہ سورت بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ کوثر مکی سورت ہے۔ یہ سورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف لائے ہوئے تھے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر صحابہ کرام کو سورہ کوثر پڑھ کے سنائی۔ اس سورت میں اللہ پاک نے آپ کو مخاطب کیا ہے، اور اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انتہائی مشکلات میں پڑھا ہے اور اس میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ کوثر ایک جنت میں نہر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتی ہے اور جس سے مومنین جنت میں جاتے وقت سیراب ہوں گے۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر کفار دل آزاری کے جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لہٰذا آپ ان کے شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور جہاں تک آپ کے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم رہے اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت اور جہد اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق بنایا تو اللہ پاک نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی بدتر یعنی خیر سے محروم ہے، اور یہی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار مرتبہ یا معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو آخر تک پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ تو جو بندہ فقیر ہے، جو بندہ لاچار ہے، جو فکر و فاقہ میں مجبور ہے، غربت کا شکار ہے، تو وہ بدھ کے دن اور عام دنوں میں بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ان ناموں کی فضیلت اور برکت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا فقیر بھی ہوگا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرماتا ہے، میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کے معجزات کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بدھ کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھے۔ المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے ذمے کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا محبوب عمل ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کی اصل ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، نماز شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نمازی اور ملک الموت کے درمیان سفارشی ہے، چراغ ہے اور قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیل کے یہ جواب ہے، قبر میں نمازوں کی مونس و خمار ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، بدن کا لباس بنے گی اور اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی۔
یہ نماز اللہ عز و جل کے حضور مومنین کے لیے حجت اور دلیل بنے گی۔